ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان میں جبل ابی قبیس اب نہیں ہے موجود، 83 میں موجود تھا، اس میں وہ رباط الماس اور مستشفى مصر اور سب موجود تھے، ملک عبدالعزیز کے سامنے ہوتا تھا، 200-300 فرسخ کے فاصلے پہ ایک پہاڑ تھا، وہی جبل ابی قبیس تھا، اور اس کے سامنے ہی شق قمر ہوا ہے۔ آپ سے جو مشرکین نے کہا تھا کہ اگر آپ رسول برحق ہے تو یہ چاند کے اندر کوئی خدا کی قدرت دکھاؤ، آپ بڑے پریشان کھڑے ہوئے کیونکہ آپ تو عبد خاص تھے، اللہ کے خاص بندے تھے۔ جبریل آیا اور اس نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ چاند کو اشارہ کریں، ایسا بحکم الہی آپ نے اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک وہی کھڑا رہا اور ایک نیچے اتر کے آپ کے آستین سے نکل کر واپس چلا گیا۔ مشرکین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپس میں کہا کہ بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب قسمت میں ایمان نہ ہو تو شیطان غلط باتیں سامنے لے آتا ہے۔ کیا خوش قسمتی ہوتی کہ سب رب کے حضور سر رکھ لیتے اور شرک سے توبہ کر لیتے اور سچے نبی کے سچے جانشین ہو جاتے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی دولت جو ہے اور احسان اللہ کا وہ ایمان ہے جو مسلمان کو نصیب ہو جائے۔ شق قمر 300 کے قریب صحابہ سے روایت ہے۔ قیامت میں بھی سورج چاند ستارے بے نور ہوں گے، ٹوٹیں گے پھوٹیں گے۔ بعض محدثین کو خواہ کا اشکال ہوتا گیا، لیکن عالم کے اندر اس کے شواہد پائے گئے۔ تاریخ فرشتہ ہندوستان کا ایک مورخ گزرا ہے، ہندوستان کے چپے چپے کا حال لکھا ہے۔ اس نے اس مہاراجا کا ذکر کیا ہے جو ستاروں کی گردش دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑھ گیا تھا اور اچانک گھبراتا ہوا نیچے اتر گیا اور بال بچوں اور وزراء کو کہا کہ چاند کے اندر حادثہ ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ تاریخ جو محمد بن قاسم فرشتہ نے نقل کیا ہے تاریخ فرشتہ میں، وہ بعین ہی وہی تاریخ ہے جو الروض العدف میں محدث سہیلی نے اور ابن ہشام نے سیرت میں اور زرقانی نے شرح مواہب میں اور ابن عبد البر نے الاستیاب میں اور کبار محدثین اور جلالت شان کے علماء نے جو آپ کے شق کے قمر کا سال مہینہ دن لکھا ہے، یہ ایک ہی تاریخ آ رہی ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر گئے تو اس سائنسدان نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ چاند کا جو کرہ ہے اس کے درمیان میں دراڑ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کسی دن کسی زمانے میں یہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا یہ مت کہو، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے نبی کے اشارے پر، ان کی تصدیق نبوت کے لیے معجزہ کے طور پر چاند 2 ٹکڑا ہو گیا تھا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ پھر جب وہ وہاں مختلف جگہوں میں دیکھتا گیا تو اس نے کہا بعض خطرناک قسم کے اندھیری جگہ ہیں اور بہت ہی بلند پہاڑ ہے چاند میں، اور بس وہاں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ وہ تو انگریز تھا اور غیر مسلم تھا، وہ کیا جانتا تھا؟ اس نے کہیں انٹرویو میں کہا اور کسی ملک سے گزر رہا تھا اور اذان ہو رہی تھی، جب محمد الرسول اللہ مؤذن نے کہا تو اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی نعرے لگ رہے جو چاند میں لگ رہے تھے۔
امریکہ نے پہلے اس کو سمجھایا کہ یہ مت کہو، یہ مسلمانوں کے مذہب کو اپروچ کرتا ہے، لیکن جب وہ نہیں مانا تو اس کو پاگل قرار دے دی اور بعد میں اس کو قتل کرا دیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سچائی بیان کرتا تھا۔ آپ کا بھی جب مطلع صاف ہو نا، بالکل چمکتا ہوا روشن مطلع ہو، تو آپ اسے دیکھیں، اس میں ایک درخت نظر آتا ہے۔ طبرانی میں جابر کی حدیث ہے کہ یہ چھٹی جنت، جنت الماوا کے درخت دروازے کے اندر کا درخت ہے، وہاں سے یہ شیشے میں نظر آ رہا ہے چاند میں۔ اس شخص کے بیان میں یہ ہے کہ اس درخت نے مجھے حیرت میں ڈالا ہے، جہاں جاتا ہوں ایک جیسے نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ چاند کے اندر نہیں ہے، چاند میں تو اس کا نقشہ نظر آیا ہے۔